ہم سب خطے کا تاریخی پس منظر کیا تھا، سیاسی منظرنامہ کیا تھا، کس فکری پس منظر میں یہاں پر جمہوریت کا پودا جو ہے وہ کاشت کیا گیا، اس کی آپ نے کچھ ابتدائی طور پر تاریخ بیان کی تھی۔ میں چاہتا ہوں ایک اور زاویے سے آج بحث کو آگے بڑھائیں۔ یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی چیز یا کوئی نظریہ ہم اپنی زندگی میں بھی اپنانا چاہتے ہیں یا اپنے رویے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، اس کے کچھ پیشگی معاملات ہیں، جب تک وہ نہ کیے جائیں تب تک کوئی بھی کام کارگر نہیں ہو سکتا۔ انسانی جسم میں بھی جب کوئی عضو لگایا جاتا ہے تو پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ جسم اس کو قبول کر لے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جمہوریت ایک رویے کا نام ہے، جمہوریت ایک پورے کے پورے طرز فکر کا نام ہے۔ جمہوریت کو کسی معاشرے میں فروغ دینے کے لیے سب سے پہلا بنیادی عنصر کیا ہے جو پہلے زمین میں موجود ہوگا، اس کے بعد جمہوریت آئے گی تو اس کو قبولیت حاصل ہوگی؟ لوگ مختلف زاویے بیان کرتے ہیں اور نئے نئے ماڈلز بھی تشکیل دیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں جب جمہوریت ناکام ہوتی ہے تو پھر تبدیلی کی بھی بات کی جاتی ہے۔ بنیادی نقطے کی طرف آئیے گا، بتائیے گا کہ جو کچھ جہاں پر جمہوریت کامیاب ہوئی وہاں پر وہ کیا چیز تھی کہ اس کو اپنا لیا گیا، قبولیت حاصل ہو گئی؟ جیسے کہ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں، ہمارے ملک میں کیا تعلیم کا میدان ہے، وہاں سے آغاز کرنا ہے، دستور تبدیل کرنا ہے، پورا نظام ہی تبدیل کرنا ہے؟ کیا وہ بنیادی کام ہے جس کے بعد ہم جمہوریت کو ایک مزاج کی طرح لوگوں کے شعور میں پیوست کر سکتے ہیں؟ دنیا میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ اصلاً اور ابتداً فکری تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی تبدیلی کو یا کسی انقلابی مقدمے کو پہلے لے آئیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا ہوگا اگر تو اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا، اس میں محض تخریب ہوگی، اس میں لوگوں کی جانیں جائیں گی، اس میں سوسائٹی میں انتشار اور اختلال پیدا ہوگا۔ اگر آپ فی الواقع کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یعنی سیاسی نظم میں یا سماجی نظم میں، تو اس کے لیے سب سے پہلے فکری تبدیلی آتی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بعض دینی مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ کام کیوں نہیں کیا، جیسے غلامی کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے، یا اسی طرح یہ بحث ہو جاتی ہے کہ جمہوری روایت قائم کر دی لیکن اس کے بعد کوئی نظم کیوں نہیں بنایا، سوسائٹی تھی، ایک سلطنت بن گئی تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ جب فکر پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بنیادی فکری مقدمات زیر بحث آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جمہوریت انگریز لے آئے ایک حد تک، یعنی ایک دائرے میں لے آئے، جتنی وہ لا سکتے تھے لے آئے، اپنی سلطنت کے زیر سایہ جتنی لا سکتے تھے لے آئے۔ جو لوگ وہاں پڑھ کر آئے، جن کی جدید تعلیم ہوئی، جنہوں نے جدید دنیا کو سمجھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک بڑا اچھا نظام ہے، انہوں نے اس کے تحت کوئی آئین بھی بنا لیے۔ ہمارے ہاں چونکہ وکلاء کا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو آئین قانون ہی میں تربیت پاتا ہے، تو یہ روایت تو ہمارے ہاں آ گئی، لیکن آپ ایک غور کر کے دیکھیں کہ کیا یہاں جو پس منظر کے فکری مباحث ہیں ان میں بھی کوئی وضو ہوا ہے؟ وضو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو قوم کی انٹیلیجنشیا ہے، جس میں دانشور ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، اسی طرح مذہبی رہنما ہیں، ان کے ہاں وہ بنیادی مقدمات طے ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بہت بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اپنی ذات میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بحث ہمارے ہاں کیا ہوئی ہے اس پیمانے کے اوپر، یعنی جو اس سے پہلے بعض نظریے رہے ہیں جن کو پولیٹیکل سائنس میں یا اس طرح کے سماجی علوم میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ وہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس کو بطور مضمون اختیار کیا ہوگا، سوچ سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ یعنی قومی سطح پر یہ کیا بحث ہوئی ہے کہ حکومت اصل میں ہے کیا، کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مذہبی لحاظ سے کیا کوئی اس کا پس منظر ہے؟ یعنی کیا دین میں کوئی حکومت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا دین یہ کہتا ہے کہ آپ حکومت قائم کریں اور اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کوئی ہدایت کر دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی ادارہ ہے؟ جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ خاندان کا ادارہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا ادارہ ہے۔ اس طرح کا کیا کوئی ادارہ، ریاست کا ادارہ یا حکومت کا ادارہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے یا اللہ کے پیغمبروں نے تجویز فرمایا ہے؟ یہ ساری بحث ہونی چاہیے نا۔ اچھا، اس کے بعد اگر تجویز فرمایا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی اب وہ کیا چیز بن گئی ہے؟ وہ کوئی شریعت کا حکم ہے، کوئی فطرت کا تقاضا ہے، کوئی انسانی ضرورت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں تو میں یہ بتانے کی صحیح کرتا ہوں کہ حکومت کا ادارہ نہ فطرت کا اقتضا ہے نہ شریعت کا حکم ہے، یہ اصلاً انسانوں کی ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی ہم انسان دنیا میں رہ رہے ہیں،
ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، ہم نے ملنا ہے، ہم نے معاملات میں فیصلے کرنے ہیں، کسی نے شادی، کسی نے بیاہ، اسی طرح آپ کا تعلق، رابطہ، آپ کے اعزاء اقربا، آپ کے دوست احباب، آپ کے پڑوسی، آپ کا محلہ، اس سے آگے بڑھ کر آپ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے روابط رہے لوگ دنیا کے اندر جس طرح کے رہتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ یعنی کوئی فطری تقاضا ہے جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا؟ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دے دیا ہے اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ قدیم سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے چل رہا ہے؟ کیا چیز ہے جو اس کو پیدا کر رہی ہے؟ تو میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا کہ اس پر بحث کر کے دیکھ لیجئے، یہ ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ انسان کو چونکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، تو ارادہ اور اختیار جہاں بھی ہوگا اس کا سوء استعمال بھی ہوگا، یعنی اس کا غلط استعمال بھی ہوگا۔ یہ غلط استعمال بھی اگر ایک دائرے میں محدود رہے تو شاید ضرورت نہ پڑے، لیکن یہ بہت آگے بڑھتا ہے، یعنی یہ جرائم تک پہنچ جاتا ہے۔ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے لوگ خطرہ بن جاتے ہیں، لوگوں کے گھر لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ چیز چونکہ انسان کے ہاں موجود ہے تو پھر ناگزیر ہوا کہ کوئی نظم پیدا کیا جائے۔ ٹھیک، تو قدیم ترین زمانے سے یہ ضرورت سامنے آ گئی، یعنی ایک قبائلی نظام میں بھی یہ ضرورت سامنے آ گئی کہ کوئی نظم، خواہ وہ قبائلی نوعیت کا نظم ہے، وہ معاشرے میں ہونا چاہیے جو فصل نزاعات کے لیے لوگوں کا مرجع بن سکے، لوگ اس کی طرف رجوع کر سکیں، اس کے سامنے معاملات لے جائے جا سکیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بحث ہے، یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو دینی حکم مان لیجئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو فطرت کا اقتضا مان لیجئے جس طرح کہ جان لاک کہتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو ضرورت کا تقاضا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ یہی چیز طے کرے گی کہ حکومت کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے۔ یعنی اگر یہ کوئی فطرت کا اقتضا ہے تو ظاہر ہے ایک سوشل کانٹیکٹ میں بدلے گا، اگر یہ دین کا حکم ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا حکم کہاں دیا گیا ہے اور اس کے حدود کیا طے کیے گئے ہیں۔ اگر یہ ضرورت سے پیدا ہوا ایک ادارہ ہے تو ظاہر ہے اس کی تاریخ دیکھی جائے گی کہ یہ کیسے پیدا ہوا، کن مراحل سے گزرا، اس وقت کہاں کھڑا ہے، اس کی روایات کیا بنی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنا نظم پیدا کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سے روایت چلی آ رہی ہے جس کو ہمارے ہاں عرف کہتے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی فطرت کے تقاضے ہوں، زندگی کی ضرورتیں ہوں، معاشرت اور تہذیب سے پیدا ہونے والے عوامل ہوں، یہ سب مل کے جس وقت معاشرے کے اندر اپنا وجود منواتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف یا عرف، اور اس کے بعد مذہب۔ تو آپ کے تمام حقوق یا عرف سے طے ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر مذہب جس کو آپ مانتے ہیں وہ اس کو طے کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی بنیاد ہے نہیں۔ اب عرف کہاں سے آیا ہے؟ وہ رواج سے بھی آتا ہے، ضرورتوں سے بھی آتا ہے، ثقافت سے بھی آتا ہے، تہذیبی عوامل سے بھی آتا ہے، رسوم سے بھی آتا ہے، وہ فطرت کے تقاضوں سے بھی آتا ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن سے وہ وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات طے کرے گی کہ ریاست کیا ہے، ریاست کے حدود کیا ہیں، کس دائرے میں اس کو کام کرنا چاہیے، اور وہ دائرہ اگر ضرورت نے متعین کیا ہے تو وہ اور ہوگا، فطرت نے متعین کیا ہے تو اور ہوگا، اور دین نے متعین کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دین ہی بتائے گا کہ اس کے حقوق، فرائض یا ہمارے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بحث ہے جو پہلے ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو حکومت کرنے کا حق ہے جس کو بھی ہے، حکومت تو ہماری ضرورت بن گئی، کس کو حاصل ہوتا ہے؟ تو اس پر ہم نے 12 بحثیں کی ہیں نا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ 2 ہی جگہ سے ہوگا، یعنی یا تو اس کائنات کا خالق جس نے ہمیں بنایا ہے وہ کسی شخص کا تقرر کر دے گا کہ انسانوں کو ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، جیسے بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ضرورت پیش آ گئی، اللہ سے درخواست کی گئی، اللہ کے پیغمبر موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے تقرر کر دی۔ ٹھیک، تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ میری آپ کی ضرورت سے پیدا ہوا ہے تو جو ضرورت مند ہے وہی طے کر لیں، یعنی انہی کو پھر طے کرنا ہے کہ کون ان پہ حکومت کرے گا۔ تو اصل میں یہ دوسری چیز ہے جس سے یہ تصور پیدا ہوا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں۔ اس میں بھی چونکہ ایک فلسفہ بنتا ہے جب، تو بڑی ہی فلسفیانہ بحثیں ہو جاتی ہیں کہ یہ عوام کی حکومت ہے، جمہوریت جی، درا حال ہے کہ آپ جس جمہوریت کا بھی جائزہ لیں ایسا نہیں ہوتا، یعنی عوام کی حکومت نہیں ہوتی، کہیں بھی حکومت خواص ہی کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خواص کا تقرر کس نے کرنا ہے۔ تو خواص کا تقرر بندوق بھی کر دیا کرتی تھی کسی زمانے میں، اور پھر اس کے بعد یہ روایت بھی قائم ہو گئی کہ چلیے خاندان نے بندوق سے یا تلوار سے قبضہ کر لیا ہے تو اب وہ نسلاً بعد نسلاً حکومت کر لے گا جب تک وہ حکومت کر سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس پر اتفاق کرنا شروع کر دیا کہ اگر لوگوں ہی نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو قائم کرنا ہے تو یہ لوگوں ہی کے ذریعے سے مقرر بھی ہو جائے،
یعنی کس کو ہمارا حکمران ہونا ہے، اس میں کیا ادارے بننے ہیں، اس کا فیصلہ بھی لوگوں ہی سے کرا لیا جائے۔ اس پر ہم نے بھی بہت بحث کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت قائم کی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، جس کو حکومت الہیہ کہتے ہیں، تو اس موقع پر بھی یہ سوال سامنے آیا کہ حکومت میں تقرر کس بنیاد پر ہوگا، یعنی کن لوگوں کو مقرر کیا جائے گا، کون مقرر کرے گا، آسمان کا حکم آئے گا، زمین سے کوئی چیز کی جائے گی، کیا ہوگا؟ یا یہی ہوگا کہ لوگ جس طریقے سے پرانے زمانے میں کرتے تھے کہ جس کا جتھا مضبوط ہے، جو پانی پت میں شکست دے سکتا ہے، وہ حکمران ہو جائے گا؟ تو کیا وہی طریقہ ہوگا اب بھی؟ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کا نظم جب اب پیدا ہونے کے قریب آ رہا ہے تو امرہم شوری بینہم، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ لوگ اپنی رائے سے فیصلہ کریں، مسلمان اپنے مشورے کی بنیاد پر حکومتیں وجود میں لائیں۔ تو یہ جتنے مباحث ہیں ان میں سے ایک ایک چیز پر گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی بحث ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ ہیں، تو لوگ تو ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، وہ بہت سی چیزوں سے واقف بھی نہیں ہوتے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک عالم ہے، ایک دانشور ہے، ایک بڑا فقیہ ہے اور ایک سائنسدان ہے، اور اس کے ساتھ ایک عامی کو بھی آپ حق دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی حق و باطل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ اور ایک بحث پیدا ہو گئی، کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انسان کو پیدا کرتے وقت مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف ازواج دیے ہیں، اس کے اندر مختلف داعیات رکھے ہیں۔ کسی کے اندر سائنسدان بننے کا داعیہ ہے، کسی کے اندر دانشور بننے کا داعیہ ہے، کسی کے اندر حکیم اور فلسفی بننے کا داعیہ ہے، کسی کے اندر دین کا کوئی عالم بننے کا داعیہ ہے۔ تو انسان اپنے لیے کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ، بڑی اکثریت ہنرمند ہونے کے لیے پیدا ہوتی ہے، کسی میں تجارت کا ذوق ہے، کوئی آدمی بہت بڑے بڑے کاروباری امپائر بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا کی اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے بعض لوگوں کے اندر ایک فطری ارج ہوتا ہے یا داعیہ موجود ہوتا ہے کہ وہ قیادت کریں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں، یہی خواص ہے اس معاملے میں، یعنی وہ پیدا ہی اپنے آپ کو اسی پہلو سے ہونے کے بعد شعور محسوس کرتے ہیں اس کا۔ جب وہ اس شعور کو پہنچتے ہیں تو جد و جہد ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، جس طریقے سے کہ سارے لوگ آگے بڑھنے کے لیے، اور یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ اب اس میں ان کے درمیان فیصلہ ہونا ہے، 10 پیدا ہو گئے، 15 پیدا ہو گئے، 20 پیدا ہو گئے، ان کے مابین فیصلہ ہونا ہے، اور ہر سطح پر فیصلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نیچے بھی حکومتیں ہوں گی، درمیان میں بھی ہوں گی، اوپر بھی ہوں گی۔ جیسے موجودہ دنیا میں اب ہم نے بڑی تقسیم کر لی ہے نا، یہ مقامی حکومتیں ہیں، یہ ریاستی یا صوبائی حکومتیں ہیں، یہ مرکزی حکومت ہے، اسی طریقے سے مختلف ادارے ہیں۔ تو ان میں لوگوں کو اب آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ باقی چیزوں کے معاملے میں تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں نا کہ امتحانات لے لیتے ہیں، جیسے سول سروس کے لیے، جیسے عدلیہ کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو آپ بعض معیارات پر منتخب کر کے اسے فوج بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ میدان جس کے اندر لیڈر پیدا ہوں گے اور وہ سامنے آئیں گے، ان میں کیا کرنا ہے، کیا چیز ہے، تو ان میں عام طور پر پہلے کیا ہوتا تھا، وہ یہ ہے کہ تلوار فیصلہ کر دیتی۔ یعنی جس آدمی کے اندر یہ حوصلہ ہوتا تھا، اگر وہ شیر شاہ سوری میں ہے تو وہ اپنا ایک جتھا بنائے گا، اور پھر اس کے بعد انسان کو پیدا اس طرح کیا گیا ہے کہ کسی بھی باصلاحیت آدمی کو جب میدان میں آنے کا موقع ملے گا، اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دانشور ہوگا، اس کا ایک حلقہ بننا شروع ہو جائے گا، وہ عالم ہوگا، اس کے مداح پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ مختلف لوگوں کا جائزہ لے کے دیکھیں، یعنی جتنی بڑی شخصیت ہوگی کسی بھی فن اور علم کی، لوگ اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں کیا بلکہ قدیم یونان تک میں لوگ کھلاڑیوں سے، گلوکاروں سے، اداکاروں سے اسی طرح متعلق ہوتے ہیں، یعنی ان کی ایک وابستگی پیدا ہو جاتی ہے لازمی طور پر۔ تو یہ جو وابستگی پیدا ہو جاتی ہے یہ ہر جگہ پیدا ہونی ہے۔ اس میں اب کیا کیا جائے؟ جتھے بنائے جائیں، اسی طریقے سے لوگ میدان میں اتریں، ان کو باقاعدہ لڑنے کی تربیت دیں، جنگیں ہوں اس کے لیے۔ تو یہ جو اختلال ہے، انتشار ہے، لوگوں نے اس سے نجات پانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ یہ جب ان لوگوں کو میدان میں آنا ہے، یعنی سوسائٹی میں جو لوگ لیڈروں میں پیدا ہوتے ہیں یا لیڈر پیدا ہوتے ہیں یا زعماء کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں، وہ مختلف خاندانوں میں ہوں گے، ان میں بھی روایات چل رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ڈاکٹروں کو خاندان پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پیدر پہ ڈاکٹر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اس خاندان میں؟ اسی طرح سائنسدانوں کی روایت چل نکلتی ہے۔ وکیلوں کے معاملے میں تو یہ بہت ہی ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا وکیل پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لیڈروں کی بھی
ایک خاندانی روایت بننی شروع ہو جاتی ہے. اس میں پھر ظاہر ہے کہ فیصلہ ہونا ہے نا، تو فیصلہ گریبان پکڑ کے ہوگا، میدان میں لڑ کے ہوگا، تلوار نکال کے ہوگا. فیصلے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ بھائی پرامن طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ نے حکومت کرنی ہے ان سے فیصلہ لے لیتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک مقدمہ ہوا. تو یہاں یہ بحث ہی نہیں ہے جس طرح کہ مذہبی بنیاد پر پیدا ہو جاتی ہے کہ حق کا فیصلہ ہو رہا ہے، باطل کا فیصلہ ہو رہا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ معروف اور منکر کی دعوت آنی شروع ہو گئی. تو یہ سیاسی فیصلے ہیں. یہ سیاسی فیصلے بہت سے عوامل کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. کس نے کرنا ہے؟ لوگوں نے کرنا ہے. تو میں جہاں سے اس کو قبول کرتا ہوں یعنی جمہوریت کو، وہ یہ جگہ ہے مثال کے طور پر. لیکن کیا اس کے ان تمام مقدمات کے اوپر ہمارے ہاں فی الواقع بحث ہوئی ہے؟ ان کے بارے میں ہمارا ذہن واضح ہوا ہے؟ ان میں ہم نے مختلف چیزوں کو قبول کر لیا ہے؟ اچھا، اسی سے بالکل متصل بحث ہے جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہونی چاہیے. یہ تو ہے نا یہ بنیادی چیزیں، بنیادی مقدمات. متصل بحث اس سے پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں. یعنی میرا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ریاست کا مجھ سے کیا تعلق ہے بحیثیت ایک فرد کے یا بحیثیت ایک شہری کے. تو اس میں ظاہر ہے حقوق کی بحث پیدا ہو جاتی ہے. یہ حقوق کا بھی فی الواقع کیا شعور ہے، کبھی بحث کر کے آپ دیکھ لیجئے. یعنی اگرچہ اب ہم بنیادی حقوق، ہیومن رائٹس، یہ الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں. میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں اس وقت. یعنی دنیا میں اس پر بہت اچھی بحثیں ہوئی ہیں، دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، دنیا میں بڑے فلسفی حکماء ہیں. میں اپنے ہاں کی بات کر رہا ہوں. کیا ہمارے ملک میں بھی بنیادی حقوق کے معاملے کو ہم نے مذہبی لحاظ سے بھی دیکھ لیا اچھی طرح؟ ظاہر ہے کہ ہم تو ایک مذہب کے ماننے والے ہیں نا، ہمارے یہاں بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے. اچھا، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کیا کوئی مذہبی زاویہ نظر رکھتے ہیں اس میں تبادلہ خیالات ہوگا، کیونکہ حکومت تو آپ سب نے کرنی ہے، ملک بھی سب کا ہے، ریاست بھی ایک قومی ریاست ہے، برابر کے شہری ہیں. یہی بات کہ کیا ہم برابر کے شہری ہیں؟ کیا ہماری ریاست قومی ریاست ہے؟ یعنی یہ بحث جب میں نے 2015 میں پہلی مرتبہ سامنے رکھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ طوفان آ گیا. اس کے نتیجے میرے بعض قریبی دوستوں تک نے اس کے اوپر احتجاج کیا. یہ بحث ہے. یعنی آپ متعین کریں پہلے کہ یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا پاکستان، کیا یہ کوئی مذہبی ریاست کے طور پر بنا ہے؟ کیا اس کو کسی فاتح نے فتح کر لیا ہے اور چونکہ فاتح مسلمان تھا تو اس کے نتیجے میں اب یہ سب کے سب لوگ جو یہاں بستے ہیں وہ اس کی رعایا ہو گئے ہیں یا اس کے خاندان کی رعایا ہو گئے ہیں، یا یہ قومی ریاست کے اصول پر، نیشنل اسٹیٹ کے اصول پر بنا ہے؟ تو اگر قومی ریاست کے اصول پر بنا ہے تو ظاہر ہے کہ شہریوں کی برابری کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر کسی اور اصول پر بنا ہے تو بتائیے کہ پھر اس میں مرجع کیا ہے، ریفرنس کا پوائنٹ کیا ہے، کس جگہ سے آپ اس کو دیکھیں گے. تو یہ بحث بھی بڑی غیر معمولی بحث ہے جو فکری سطح کے اوپر ہمارے یہاں ہو. اچھا، اگر بنیادی حقوق ہے تو اس میں خاص طور پر لوگوں کی رائے کی آزادی، لوگوں کے ہاں یہ فیصلہ کرنے کی آزادی کہ وہ کوئی پارٹی بنائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے جب ہمارے یہاں بہت بحث ہوئی اس پر، بہت مقالات لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں کہ اسلام شاید اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ پارٹیاں بنا سکیں. تو وہ ایک اچھی بحث تھی. یا کسی ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائے، یا ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائے. سارے مسلمان اصل میں ایک ہی جماعت ہے. تو اس طرح کے بہت سے تصورات تھے. تو مذہبی دائرے میں تو یہ بحث کچھ ہوتی رہی، لیکن کیا قومی سطح پر بھی ہم نے اس ڈیبیٹ کو کہیں کسی نتیجے تک پہنچایا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایک چیز اتنی اہمیت کی حامل ہے، لیکن میں یہ فکری تجزیہ کر رہا ہوں کہ یہ کس سطح پہ ہونا چاہیے. تو بنیادی حقوق کی بحث اہم ترین بحث. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ایک حکومت ہمارے ہمسائے میں قائم ہوئی، مذہبی بنیاد پر قائم ہوئی. حکومت لڑ کر قائم کی گئی ہے، قدیم زمانے کی تاریخ دہرا دی گئی ہے. ایک گروہ نے، منظم گروہ نے 20 سال تک دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی. یعنی ظاہر ہے کہ یہ حکومت اب اسی طرح قائم ہوئی ہے کہ فاتح نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا. ایسا ہی ہے نا، بالکل ایک طبقہ کہہ لیجیے، پرانا خاندان نہ کہیے، وہ قبضہ ہو گیا. تو یہ بحث ہونی چاہیے تھا نا ہمارے ہاں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے؟ اگر یہ مذہبی مسئلہ ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اگر یہ کوئی جائز معاملہ ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ میں نے جب یہ سوال اٹھایا کہ جہاں تک لوگوں کے ذاتی معاملات یا شخصی معاملات کا تعلق ہے اس میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ تو مذہب کا بھی حکم ہے تو خدا اور بندے کے تعلق کی نوعیت کا ہے. اس میں حکم خدا کی طرف سے سنایا جائے گا اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کے آگے آپ کو کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے. تو آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، تلقین کریں، نصیحت کریں، تعلیم دیں، یہ سب آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حکومت ریاست سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ بحث ہے نا، یہ ہونی چاہیے نا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس کے جواب میں کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے.
اس سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اللہ کا حکم مجھ تک پہنچ گیا ہے، میں مسلمان ہوں، اب یہ فیصلہ مجھے کرنے کا اللہ نے حق دیا ہے کہ میں اس اللہ کے حکم کو سمجھتا کیسے ہوں، اور میں جو کچھ سمجھتا ہوں یا جس تعبیر کو صحیح سمجھتا ہوں اس پر اب میں عمل کروں گا یا کوتاہی کروں گا یا غفلت برتوں گا، کیا کروں گا؟ آپ کا میرے ساتھ تعلق اس دائرے میں دائی اور مدعو کا تعلق ہے، بات کرنی ہے کریں، سمجھانا ہے سمجھائیں، کوئی بات کہنی ہے کہیں، اچھی بات ہے، لیکن جس وقت آپ ہاتھ میں ایسا پکڑیں گے تو آپ میرے بنیادی حق کے خلاف اقدام کریں گے۔ یہ ایک بحث ہے، اہم بحث ہے۔ اچھا پھر یہ کہ اچھا اس دائرے میں چلیے مان لیا کہ آپ کو کوئی حق نہیں، لیکن وہ دائرہ پھر ہے کون سا؟ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر یہاں بتایا، اس کو متعین کر کے بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن کیا یہ ڈیبیٹ یا یہ بحث بھی ہمارے ہاں اس تنقیح کے ساتھ ہوئی ہے؟ لوگ بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا ہے، کیا چیزیں ہیں؟ تو بنیادی حقوق کا ایک پورا باب ہے، وہ ہمارے ہاں اقوام متحدہ کے منشور میں لکھے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں بہت سے ادارے بھی بن جاتے ہیں، لیکن قومی سطح پر ہمارے عوام کو کیا اس کا شعور دیا گیا؟ لوگ نکلے ہیں، ہمارے لیڈر نکلے ہیں، دانشور نکلے ہیں، انہوں نے دیہات میں جا کر لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر لوگوں کے اندر بنیادی حقوق کا شعور نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کے ذریعے سے حکومت کیسے قائم کریں گے؟ یعنی یہ چیز تو پہلے ہونی چاہیے نا، اس کی بنیادیں محکم ہونی چاہیے، فکری سطح پر محکم ہونی چاہیے۔ اچھا پھر اسی طریقے سے یہ جو قومی ریاستیں آپ نے بنا لی ہیں، تو یہ قومی ریاستیں کیا وحدت کی نوعیت کی ہیں؟ یعنی ایک ہی قوم ہے، ایک ہی علاقہ ہے، اس کے اندر کچھ لوگ بستے ہیں۔ اس وقت تو آپ ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو یورپ کے بعض چھوٹے چھوٹے ممالک کو چھوڑ دیں، دنیا میں آپ کو مشکل سے اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے۔ بہت سی قومیں آباد ہیں، ان کے درمیان بڑا فرق ہے، ان کا ماضی الگ ہے، ان کا حال الگ ہے، ان کی زبان، ان کے رہن سہن، ان کی ثقافت، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باہمی روابط میں ہر وقت اس چیز کا خطرہ موجود ہے کہ کوئی علاقہ یہ کہے گا کہ ہماری ایک علیحدہ حکومت ہونی چاہیے۔ تو قوموں کے حق خود اختیاری کو آپ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ کیا ہم مذہبی لحاظ سے اس کو کہاں رکھیں گے؟ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ مذہبی بحث موجود ہے کہ مسلمانوں کی تو الگ حکومتیں ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہی حکومت ہوگی۔ ادھر سے بھی دیکھیں۔ اچھا موجودہ زمانے میں قوموں کے حق خود ارادی کو ایک اصول کے طور پر مانا گیا، ٹھیک مانا گیا ہے، بحث کی ہم نے اس کے اوپر۔ اچھا مانا گیا ہے تو کیا ہم یہ بات محض حلق کے اوپر سے کہتے ہیں، یا خود ہمارے یہاں یہ مسئلہ اگر پیدا ہو جائے تو وہاں پر بھی ہمارا طرز عمل اصولی ہوگا؟ اس پر کوئی بحث، کوئی ضابطہ، کوئی فکر اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو؟ ہماری مذہبی جماعتوں نے، سیاسی زعماء نے اس پر سیر حاصل گفتگو کر کے ایک قومی نوعیت کا اجماع، یا کم سے کم یہ کہہ لیں کہ اکثریت کا ایک نقطہ نظری سامنے آ گیا ہو، ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فی الواقع سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح سے قانون کی حکمرانی، ابھی تک ہمارے یہاں یہ بحث ہوئی کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، صورتحال ایسی ہے کہ اس کے اندر تو عدالتیں اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی تو خصوصی عدالتیں بنا دیجیے، خصوصی عدالتوں سے ہم آگے بڑھے، فوجی عدالتیں بنا دیجیے، اس سے آگے بڑھے تو ہم نے یہ کہا کہ بہت سے معاملات کا تو اس کے سوا حل ہی کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے۔ تو یہ دیکھیے قانون کی حکمرانی ہمارے ہاں اتنے پیچیدہ سوالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو کیا ان پر بھی ہم کھلے طریقے سے بحث کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے کی بحث، اور ان افکار، ان خیالات کو واقعی تنقیح کے عمل سے ہم نے گزارا ہے صحیح معنی میں، تو یہ میرے نزدیک وہ فکری پہلو ہے۔ جب تک آپ اس کا قوم کے اندر، یعنی قوم کی ایک بڑی اکثریت کے اندر ان چیزوں کا ایک واضح شعور اور ان کے بارے میں ایک اجماعی احساس نہ پیدا کر دیں، اس وقت تک جمہوریت کو کامیابی کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ جس انداز میں آپ نے اس پورے مسئلے کی تحلیل کی، بہت ہی غیر معمولی اور نئے نکات آپ نے سامنے رکھے ہیں،